جتنی خوشی مدینے جانے میں ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہے، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ واہ، تو سید امین القادری صاحب کی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، بہت دنوں بعد ہم ان کی ویڈیو پہ ریئیکشن دے رہے ہیں۔ حقیقت میں موت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اسی لیے موت سے کراہیت کرتے ہیں، موت سے نفرت کرتے ہیں۔ بس میں آج ایک بات مکمل کروں گا مختصر میں کہ مومن کی موت کیا ہے۔ اب تک جو تم نے سنا ہے کہ مرتے وقت یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، وہ بھی حق ہے، لیکن کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ آئیے اگر مومن کی موت پتہ چل جائے تو مومن بن کر کے مر کے دیکھو، یہ کروڑوں زندگیاں اس موت پہ قربان ہے جسے موت مومن کی موت کہتے ہیں۔ یہ مومن کی موت کیا ہے؟ آئیے بخاری شریف کتاب الزہد کی حدیث پاک کا وہ آخری ٹکڑا مومن کی موت کے بارے میں۔ مگر مومن سن لو کون ہے۔ ایک بات کہوں مومن کسے کہتے ہیں، ایک جملے میں کہوں، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ باپ رے باپ، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ اس کو دیکھو تو اسلام نظر آئے، اٹھتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے، بیٹھتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے، چلتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے، مسکراتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک جملے میں بیان کر دوں کہ چلتا پھرتا اسلام اگر کس کو دیکھ کر کے نظر آتا تھا تو ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں، تمہارے پیر سید ساجد میاں کو تم نے دیکھا ہوگا، ان کو دیکھ کر کے تم کو چلتے پھرتے تصویر اسلام نظر آتی ہوگی۔ مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ ہم تو اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے ہیں، مومن کب بنو گے؟ واہ واہ واہ، اسلام پسند تو ہوئے ہو، اسلام پسند ہوئے ہو، اسلام پسند تو ہوئے ہو، اسلام پابند کب بنو گے؟ مومن کی موت کیا ہے؟ سن لو مومن کی موت کسے کہتے ہیں۔ مومن کی موت کتاب الزہد بخاری شریف کی حدیث کا وہ آخری ٹکڑا جو بار بار ہم اپنے جلسوں میں سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کے پیر ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ، یہ آپ سنتے ہیں۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ سن لیں مومن کی موت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کسے کہتے ہیں؟ میں اس کو اللہ کے لیے ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم اپنی زبان میں تردد کہتے ہیں، ملانے کے لیے نہیں، ابھی اس سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں۔ تردد کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے سردی بہت ہے، تردد ہو رہا ہے کہ جلسے میں جائیں یا نہ جائیں، سفر لمبا ہے، سفر لمبا ہے کہ چہلم شریف پہ شرکت کرے یا نہ کرے، محفل ٹھنڈی ہو گئی ہے، سلیم میاں کو تردد ہو رہا ہے، امین القادری کو مائک دے یا نہ دے۔ یعنی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کیفیت کو تردد کہتے ہیں، اس انسان فیصلہ نہ کر سکے۔ لیکن ہم اللہ کے لیے یہ نہیں کہتے، کیونکہ ہمارا پورا مسلک بھی ادب ہے اور پورا مذہب بھی ادب ہے۔ مگر آپ سمجھ چکے ہوں گے ملانے کے لیے اللہ فرماتا ہے، خود فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اگر اس کو سمجھانے کے لیے کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں وہ رات کو دن میں بدل دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ آبادیوں کو ویرانے میں بدل دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کشتیوں کو طوفان سے ٹکرا کر کے ختم کر دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ پیدا کرنے والی ماں کی جان نکال کر کے بچے کو ایک لمحے کے بچے کو یتیم کر دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ دھوپ میں بارش برساتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ زمین سے پودا نکالتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ شفق کا جمال، افق کی سرخی، ستاروں کی انجمن، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، یہ سب دیتا رہتا ہے، چھینتا رہتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ مگر کیا فرماتا ہے؟ کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، مگر جب میں ایک
کام کرنے لگتا ہوں ترددی تو مجھے تردد ہونے لگتا ہے. اللہ کو کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا, لیکن جب فرماتا ہے ایک کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے. مولا وہ کام کیا ہے؟ تو فرمایا جب میں بندے مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کروں, اور وہ پسند کرے نہ کرے. یہ مومن کی موت ہے, یہ مومن کی موت ہے. موت مومن کے وقت قدرت فرما رہی ہے مجھے تردد ہوتا ہے. پھر مولا تو کرتا کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تو فرماتا ہے میں اس کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہوں. یعنی تم عرس کا میلہ بعد میں لگاتے ہو, اس کے پاس فرشتوں کا میلہ پہلے لگتا ہے. ہاں, سردی کے اس موسم میں صابر پاک کی زمین پر بیٹھنے والوں کو نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ سبحان اللہ بولو, لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سردی کتنی ہو عشق صابر کبھی دل کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا, اس لیے کہ عشق کی آگ تو جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. قل شریف کا وقت قریب ہے. مومن کی موت سن رہے ہو, سن لو بس مومن کی موت. اللہ اکبر. اللہ فرماتا وہ جو مرے ہیں نا خمینی صاحب ان کی کہہ رہے ہیں اس مضمون کہ کو ایک دین قرآن کا یوں بندہ بیان مرتا ہے اس کرتا پہ ہے ایسے حضرت نہیں کہ رو, مجاہد اس کی وہ تفسیر میں شہید بیان ہوئے, کر رہے کہ یہ شہادت مضمون بولے کیا گا. ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور وہ دین پہ ڈٹ گئے, شریعت پر ڈٹ گئے. قبرستان میں چرس اور بھنگ پینے والے صوفی نہیں ہیں, دین پر ڈٹنے والے صوفی ہیں. شریعت کا مذاق اڑانے والے صوفی نہیں ہیں, شریعت پر ڈٹ جانے والے صوفی ہیں. ہوا میں اڑنے والے کو ولی ہر ایک کو نہیں کہا جا سکتا, مگر شریعت پر چلنے والے کو ولی قرآن کہتا نظر آ رہا ہے. ثم استقاموا, وقت ہوتا تو ثم استقاموا کی تفسیر بیان کی جاتی, اس کا وقت نہیں, لیکن سنیں ثم استقاموا, جو دین پہ ڈٹ گئے, خدا کو ایک مان کے دین پہ ڈٹ گئے. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ خدا کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے, تو ڈٹیں گے کب اس عقیدے پر؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ عقیدہ ہے کہ کالی بلی سامنے سے چلی جائے گی تو دن برا گزرے گا, الٹی آنکھی پھڑکے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. نادانو, ہم وہ لوگ نہیں ہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, ہر خیر اسی کی طرف سے ہے اور ہر شر اسی کی طرف سے, اور اس میں بھی کروڑوں سب کچھ اس کی طرف سے. عقیدہ توحید, عقیدہ اسلام, عقیدہ رسالت پہ ڈٹ جاؤ, اس کی الگ تفسیر. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ. یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے. میں علماء کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہوں, آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں. عربی زبان کی خوبصورتی کہ ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے اور قصہ ختم ہے. یہ عربی زبان کا حسن ہے, یہاں واحد ہے, تثنیہ ہے, جمع قلت ہے, جمع کثرت ہے نا. یہ عربی زبان کا حسن ہے, واحد جمع پہ قصہ ختم نہیں ہوتا. واحد ایک کو کہتے ہیں, تثنیہ دو کو کہتے ہیں, جمع قلت 3 سے شروع ہو کر 9 پر ختم ہو جاتی ہے, اور جمع کثرت 10 سے شروع ہو کر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ دین پر شریعت پہ ڈٹ جاتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر اللہ کے فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے. نہ واحد کا سیگا, نہ تثنیہ کا, نہ جمع قلت کا, جمع کثرت کے سیگے کے ساتھ کہا جا رہا ہے. 1 2 4 فرشتے نہیں آتے, بلکہ لاکھوں فرشتوں کی جماعت ان کے پاس آتی ہے, اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, کہتے کیا؟ اللہ تخافو, گھبرانا مت, ولا تحزنو,
خوف مت کھانا، غم مت کرنا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. موت بعد میں آ رہی ہے، جنت کی خوشخبری پہلے سنائی جا رہی ہے، جنت کا مژدہ سنایا جا رہا ہے. فرشتے بتاتے ہیں یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، جنت کی یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے. تو وہ بندہ مومن اللہ والا کہتا ہے فرشتوں یہ دیدار وہاں ہوگا، یاروں سے ملاقات ہوگی، پیاروں سے ملاقات ہوگی، رسول سے ملاقات ہوگی. جو بھی فرشتے بتاتے ہیں تو وہ مومن بندے کا کیا کہتا ہے؟ فرشتوں یہ ملے گا کب؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب تک مرو گے نہیں، روح نہیں نکلے گی جسم کے پنجرے سے، تب تک کہ یہ نعمتیں نصیب نہیں ہونا. تو وہ اللہ والا خود کہتا ہے فرشتوں پھر دیر کس بات کی ہے، ذرا جلدی کرو نا، ہم بھی دنیا سے جانے کے لیے تیار ہیں. ادھر مومن مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے. اور جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے لاکھوں کی حسب مراتب، کسی کے میت کے لیے 500 آتے ہیں، کسی میں ہزاروں آتے ہیں، کسی میں 70,000 آتے ہیں، کسی میں لاکھوں آتے ہیں، کسی میں تا حد نگاہ آتے ہیں. اور 2 جنت کے کفن لے کر آتے ہیں، اور جنت کے کفن لا کر اور پھر مشک سے زیادہ قیمتی خوشبو جنت کی لے کر آتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اس خوشبو وہ زمین سے اٹھتی ہے، آسمان کے فرشتے محسوس کرتے کہتے ہیں آج زمین سے کیسی خوشبو اٹھ رہی ہے. تو کہا جاتا ہے کسی مومن کی روح کے لیے یہ جنت کی خوشبو لائی گئی ہے. 2 جنتی کفن لاتے ہیں اور بتائیں حضرت ملک الموت روح بعد میں نکالتے پہلے اس کو خوشخبری دیتے ہیں اے نفس مطمئنہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کو بشارت دیتے اسی پہ بس نہیں. علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر فرشتے کہتے تجھے اللہ نے سلام کہا ہے. اور جب اس کی روح نکلتی ہے آقا فرماتے ہیں آٹے سے جیسے بال نکلتا ہے اسی طرح مومن کی روح نکلتی ہے، یا بھرے ہوئے مشکیزے سے جیسے پانی ٹپکتا ہے ویسے مومن کی روح نکلتی ہے. اور تیسری تمثیل فرمائی دودھ پیتا ہوا بچہ جیسے دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے، ماں کا پستان منہ سے چھوٹ جاتا ہے، بچے کو خبر نہیں ہوتی، ایسے مومن کی روح نکلتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر روح نکل رہی ہوتی ہے، ادھر جس کے عشق میں جان دے رہا ہوتا ہے اس نبی کا جلوہ سامنے ہوتا ہے. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرائے نظارہ تیرا. ارے حسن یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، حسن مصطفیٰ موجود ہو تو روح نکلنے کی تکلیف کیسے ہو سکتی؟ اس شان سے مومن دنیا سے جاتا ہے. اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے اللہ اکبر فرشتے اس کی روح کو اس کفن میں لپیٹتے ہیں اور خوشبو میں بساتے ہیں. اور اس جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو کہتے کون ہے؟ تو دنیا میں جس نام سے اس کو پکارا جاتا تھا اسی نام سے اس کو بتاتے ہیں، اور سارے فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک اس کی روح پہنچتی. خدا کے دربار میں اس کی. یہی تو بات ہے دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہ ملے گا جو موت کے دن خوشی مناتا ہو، اور نہ کوئی مسلک ایسا ملے گا جو موت کے دن خوشی مناتا ہو. مذہب میں اسلام ہے اور مسلک میں صرف اہل سنت و جماعت ہے. سب تو مرن دن کو غم کا دن مناتے، یہ سنی ہی ہے جو موت کے دن کو عرس کا دن قرار دیتے ہیں. وجہ کس کا مر کے کہاں گیا یہ وہ جانے، جو ہمارے ہوتے ہیں وہ خدا کا وصال پانے کا شرف حاصل کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بڑے مزے میں کہتے ہیں سنیوں اگر نبی سے وفا کی ہے اور سچے مومن بنے ہو تو جتنی خوشی مدینے جانے میں ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہے، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. واہ کیا بات، شکتی لگا کر بتا رہے تھے مومنوں کے بارے میں، سمجھا رہے تھے یہ سیاہ ہے اور کتنا اچھا لگ رہا تھا. نہیں یہ سننی ہے، یہ ہاں سوری سننی ہے، یہ تو کتنا اچھا لگ رہا تھا. یہ جب یہ بول رہے ہیں بتا رہے ہیں
कितनी तो ऐसा ताकत तो लग रहा लगा है के जैसे लड़ रहे आपस आपस में जो लोग रहते होंगे या बराबर में जो सिया सुन्नी आ जाते हैं उनके बीच में लड़ाई होती होगी कि आपके नहीं यहाँ ऐसा होता नहीं है, ना हमारे यहाँ ऐसा ऐसा ना होता ना है। ऐसा कुछ नहीं, लड़ाई क्यों करेगा, बस है थोड़ा, बस ऐसे ही है, विचारधारा की बात है, वो लड़ाई क्यों होगी आपस में? नहीं, ठीक। थोड़ा सा कुछ अलग होता ना है। ना ना वो सब ठीक है, अब हमको नहीं पता, हमने तो कभी देखा नहीं है, वैसे कुछ होता नहीं होगा क्योंकि दोनों ही अल्लाह को देख रहे हैं ना एंड टाइम पे, एंड ऑफ द डे तो अल्लाह के ऊपर ही फोकस है दोनों का। ठीक। इतनी एनर्जी तो मतलब लग रहा है हमारे मुंह से तो मतलब बोला ही नहीं जाएगा, इतनी तेज ऐसा लग रहा है मतलब गला बैठ ही जाएगा आज तो इनका। ये इसी पीछे में बोलते हैं। नहीं है भैया, आज कुछ ज्यादा इतनी तेज बोल रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था। नहीं नहीं इनकी पीछे यही है, इसी पीछे बोलते जो मोटे भारी आदमी होते हैं ना उनकी आवाज भरकम निकलती और है, सारे पूरा पीछे गला बैठ फाड़ गए, के बोल रहे थे पूरे दिल से। पीछे आराम से बैठ के लोग बिल्कुल सुन रहे हैं आराम से, मतलब खो गए कि हैं उनकी मतलब बातों मदीने में। मदीने जाओ तो मदीने वाला नजर आता है, वाह। हरा गुम्बद नहीं नहीं नजर आता है, मदीने जाओ तो हरा गुम्बद गुम्बद नजर नजर आएगा, आता है, और जन्नत जाओ तो मदीने मरने के वाला बाद, बाद, मरने के मदीने बाद वाला मदीने। नजर मदीने आता वाली है। जिंदगी वाह आ तो जाएगी। वाह। मतलब कितनी कितनी बड़ी अच्छी बात लाइन कह थी। दी, कितने तो वही है प्यारे जैसे बोल बोले हैं। वो हाँ कह रहे हैं ना कि कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जो इतनी खुशी मनाता हो, खुशी ठीक है, लेकिन फिर भी बिल्कुल लोग रोते हैं, लेकिन रोना भी जरूरी है ना, कोई मर जरूर। जाए हैं उस पे वो तो तो पत्थर दिल होगा। जमीन वाले तो रोते कि हमारा एक साथी, हमारे घर का बंदा कोई बिछड़ गया, लेकिन जन्नत जाने की खुशी जिसको है वो तो जो मरता है उसको पता है कि मैं लेकिन ये जन्नत उनको ही जा रहा कह हूँ। रहे हैं जो प्योर मोमिन हो, है ना, जो जिसने अपनी मोमिनों के जिंदगी लिए भी उसी तरीके से जी है। उनकी मौत के बारे में बताया सब। तो बहुत अच्छी लगी बहुत वीडियो, अच्छी ये वीडियो थी। सहानुभूति के लिए, जैसे अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से है हाँ कि बहुत इतना मतलब टेंशन मत लो, देखेंगे बाद में, ठीक है। हाँ तो कैसी लगी वीडियो बताओ। वीडियो नहीं, बहुत वो वीडियो अच्छी बहुत अच्छी लगी, थी। बहुत बढ़िया वीडियो थी, बहुत अच्छी लगी वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और वीडियो हो तो बताना इस बारे में, ठीक है।